السلام علیکم۔ آج کی نئی کہانی میں آپ سبھی کو دل سے خوش آمدید۔ میرا نام بلقیس ہے، میں میٹرک میں پڑھتی ہوں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو میں نے سوچا اپنی خالہ کے ہاں کچھ دن گزارتی ہوں۔ میری خالہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زین علی تھا۔ زین بچپن سے ہی بہت زیادہ شرارتی تھا۔ کیونکہ میں 2 سال بعد جا رہی تھی اپنی خالہ کے گھر تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اب اس کا طور طریقہ کیسا ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل نازک سی تھی۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے چھٹیاں گزارنے کے لیے خالہ کے ہاں جانا ہے تو ابو نے کہا صبح تمہیں میں چھوڑ آؤں گا۔ میرے ابو کا ایک بڑا سا شو روم ہے گاڑیوں کا اور ہمارے کافی زیادہ اچھے کاروبار بھی تھے۔ پہلے تو امی نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن بعد میں امی کا ارادہ بدل گیا اور مجھے ابو نے اکیلے ہی خالہ کے گھر چھوڑ دیا۔ ابو مجھے چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میں نے زین سے کہا کہ مجھے کھیتوں میں گھما پھرا کر لاؤ کیونکہ مجھے کھیت دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو خالہ نے زین سے کہا کہ بلکہ اس کو ایک بار کھیتوں میں لے جاؤ، ادھر کوئی شرارت مت کرنا جس سے اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ زین بہت زیادہ شرارتی تھا اور ہنسی مذاق بہت زیادہ کرتا تھا، اسی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے زین سے کب محبت ہو گئی۔ میں تو اس دن چونک گئی جب زین نے مجھے پرپوز کیا اور مجھے کہنے لگا میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن تمہارے بنا بھی نہیں رہ سکتا، تو تم ایسا کرو میرے ساتھ شادی کر لو۔ میرے پرپوز کرنے سے پہلے ہی زین نے مجھے پرپوز کر دیا تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، دل ہی دل میں کہ زین بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو میں نے زین سے کہا کہ میں اپنے ابو سے بات کروں گی تو تم اپنی امی سے بات کرنا۔ 10 دن گزارنے کے بعد میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ مجھے اب واپس جانا چاہیے اپنے گھر۔ تو زین نے کہا کہ کچھ دن اور رک جاؤ پھر چلی جانا۔ اب زین سے کیونکہ میں محبت کرتی تھی اور اس کی بات بھی نہیں ٹال سکتی تھی تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ میں رات کو چھت پر سو جاتی تھی کیونکہ اوپر کافی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی، زین بھی اچانک اوپر آ گیا۔ میری خالہ اور خالو نیچے سو رہے تھے۔ زین مجھ سے پیار بھری میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ پلیز آج مجھے ایک کس دو، موقع بہت اچھا ہے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا کہ شادی سے پہلے یہ کام کرنا بالکل غلط ہے۔ لیکن زین اپنی ضد کر رہا تھا اور کہنے لگا مجھے آج کس لے کر ہی جانا ہے۔ مجھے یہ تھوڑی ہی پتا تھا کہ کس کے بہانے آج اس کی نیت کچھ اور ہے، لیکن جب اس کی کافی زیادہ ضد کے بعد میں نے حامی بھر لی کہ چلے ٹھیک ہے، لیکن 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگانا۔ اس نے کہا ٹھیک، اور اس نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ میں اس کی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی اور خود کو قابو میں نہیں پا رہی۔ زین نے اچانک مجھے نیچے لٹایا اور میرے ساتھ ٹورنامنٹ انجوائے کرنے لگا۔ میں جوش میں اپنے ہوش کو بیٹھی تھی۔ مجھے بہت زیادہ مزہ بھی آ رہا تھا کیونکہ زندگی میں نے آج تک اس طرح کا مزہ نہیں لیا تھا جو اس رات مجھے آ رہا تھا۔ پھر زین نے 10-15 منٹ لگائے، میں بس اسے کہہ رہی تھی اور اندر بس ایک گناہ ہو گیا کہ زین پانی میرے اندر چھوڑ دیا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں شاید حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے یہ بات زین کو بتائی تو زین نے مجھے کہا ٹینشن نہ لو، میں تمہیں صبح گولیاں لا کر دوں گا، وہ لازمی لے لینا، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ زین نے مجھے گولیاں لا کر دی اور میں نے وہ استعمال کی تو اس سے میں بالکل اندر سے کلیئر ہو گئی۔ اور پھر 2 دن گزرنے کے بعد زین نے پھر ٹورنامنٹ کا کہا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے اب زین کو کہیں میرے گھر چھوڑ آئے۔ جب میں اپنے گھر گئی تو رات کو مجھے بالکل نیند نہیں آتی تھی، میں ہر وقت زین کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ابو نے بتایا کہ زین کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ میں نے زین کو کال کی، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ زین نے کہا وہ تو بس ایک ٹائم پاس تھا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اب کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ اس طرح سے مجھے پتا چلا کہ زین نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے اور میں بلا وجہ کسی پر اندھا اعتبار کر بیٹھی تھی۔ حالانکہ آج کے اس دور میں ایسا عام رہا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو کوشش کریں کہ ان کی شادی جلد کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔